الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، دینیوں ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ براہ راست جواب دیے جائیں گے۔ ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ابھی اسے سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ محترم سامعین، سنتیں جو ضائع ہو رہی ہیں، جی ہاں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا ذکر کریں گے جو ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں یا جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا یا جو سماج میں ضائع ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، سنتوں پر عمل کرنے سے جہاں ہم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، وہیں ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ایک آئیڈیل زندگی ملتی ہے اور بدعت و خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم کچھ ایسی سنتوں کو جانتے ہیں جو ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں، تاکہ انہیں اپنی زندگی میں برت سکیں اور اپنے سماج میں عام کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے جو ضائع ہو رہی ہیں اور جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ایک سنت ہے نماز میں صفوں کی درستگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے بڑی تاکید سے فرماتے تھے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفیں درست کر لو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کو قائم کرنے میں داخل ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم لوگ اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ لیکن آج ہم اپنی نمازوں میں اپنی صفوں کی درستگی کی طرف دھیان نہیں دیتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملا لیں، بیچ میں فاصلہ نہ رکھیں، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت جس کا اہتمام ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کر پاتے ہیں، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے سویرے مسجد جانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک اونٹ، دوسرے وقت میں جانے والے کو ایک گائے، تیسرے وقت میں جانے والے کو ایک بکری، چوتھے وقت میں جانے والے کو ایک مرغی اور پانچویں وقت میں جانے والے کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں، گویا اس دن اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا کیونکہ وہ تاخیر سے آیا تھا جبکہ امام ممبر پر بیٹھ گیا۔ جمعہ کے دن جو آدمی پہلے وقت مسجد جاتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی یہ روایت سنیے۔ اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، سویرے مسجد گیا، چل کر گیا، سوار نہ ہوا، امام کے قریب بیٹھا، کوئی لغو حرکت نہ کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال تک لگاتار روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قدم جو آپ کا مسجد کی طرف اٹھا اس پر 1 سال تک لگاتار روزہ رکھنے اور لگاتار قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن تاخیر سے مسجد پہنچنے کی وجہ سے کتنے سارے ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت جوتے پہن کر نماز پڑھنا ہے۔
آج جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اسے گری نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جوتوں میں نماز پڑھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سعید بن یزید ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، تم یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر مسجدوں میں قالین بچھا ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ برکیف ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی مخالفت قطعاً نہیں ہونی چاہیے، بلکہ موقع ملنے پر اسے اپنی زندگی میں برتنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ یہ کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، کہ سجدے کی حالت میں کی گئی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَذِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ البتہ یہ دعائیں مسنون اور عربی زبان میں ہونی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جن کو حافظے کی کمزوری کی وجہ سے عربی زبان میں مسنون دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت تحیۃ المسجد ہے، جس کا اہتمام اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، اس کے لیے تحیۃ المسجد کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتين، تم میں سے کوئی آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کا یہ حق ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جاتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت نماز استخارہ ہے۔ نماز استخارہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زائد مباح کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اللہ سے ان میں بہتر کام کے لیے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، ایسے ہی جیسے ہمیں قرآن کریم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی آدمی کو کسی معاملے میں پریشانی ہو تو 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ استخارہ کی یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد بھی کی جا سکتی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، دونوں میں سے جو طریقہ اختیار کیا گیا کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت سجدہ شکر ہے، یعنی کسی مسلمان کو جب کوئی نعمت حاصل ہو یا اس سے کوئی آفت ٹل جائے
تو اس کے لیے مستحب ہے وہ اللہ کے لیے سجدے شکر بجا لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشکن خبر ملتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس سے آپ کو خوشی ملتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کچھ لوگ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ شکرانے کی نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف سجدے شکر ہوتا ہے۔ کوئی خوشی کی خبر ملے یا کوئی آفت ٹل جائے تو فوراً شکرانے کے طور پر سجدہ کے لیے زمین پر سر ٹیک دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھ کو چاٹ لیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا، جب تم میں سے کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔ اگر کھانا کا لقمہ گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ اگر پانی پی رہے ہوں تو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس میں پیتے تھے۔ جب برتن منہ کے پاس لے جاتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب برتن منہ سے ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 بار کرتے تھے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ پینے کے دوران 3 بار منہ ہٹا کر کے برتن سے باہر سانس لیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ انہو اروا و ابرا و امرا، کہ اس طرح پانی پینا سیراب کرتا ہے، صحت بخشتا ہے اور جلد ہضم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کسی کو دینی یا دنیاوی نعمت حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دی جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کی قبولیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جب ہماری توبہ قبول ہوئی تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی، کسی نے کوئی نئی چیز خریدا، کسی نے کوئی نیا سامان خریدا، تو اس وقت ہم چپ رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر کے کہیں ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، لیکن ہم نہیں کہتے۔ ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت وصیت کو لکھ کر رکھنا ہے، جس کی ہم آج پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، وصیت کو لکھ کر رکھنا مستحب ہے۔ اور وصیت کیا ہے؟ اصل میں وصیت کا تعلق موت کے بعد سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، تو اسے وصیت کہتے ہیں، اور ایسی وصیت کو لکھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس وصیت کرنے کے لیے کوئی چیز ہو اور وہ بغیر وصیت لکھے ہوئے 2 راتیں بسر کرے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، اس وقت سے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس نہ رکھی ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم وصیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیں، یعنی جب اندھیرا شروع ہو تو بچوں کو باہر جانے نہ دیں اور برتنوں کو بھی ڈھانک دیں،
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ جب رات کا ایک لمحہ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھولتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزے کا منہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتروں کو ڈھانک دو، خواہ ڈھکن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ رکھو، اور اپنے چراغ بھی بجھا دو۔ سبحان اللہ۔ حفظان صحت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری اور پاکیزہ تعلیم ہے، جس کو آج پریکٹیکل لائف میں برتنے کی ضرورت ہے۔ محبت اور اپنائیت بڑھانے کے لیے ہمارے دین نے حکم دیا کہ کسی سے ملیں تو اسے سلام کریں اور اس سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کریں۔ پھر مصافحہ کے وقت ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچیں جب تک دوسرا آدمی اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ مصافحہ کرنے والا خود اپنا ہاتھ کھینچ لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر میں یہ انداز تو معمولی لگتا ہے، لیکن ملنے والے کے دل میں اس کا عجیب اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے۔ محترم سامعین، یہ کچھ پیاری پیاری سنتیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی تو ہماری زندگی گلے گلزار بن سکتی ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ان پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔